کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن مجبور ہو جائے کفر اختیار کرنے پہ، ایمان کو چھوڑنے پہ، حق کو چھوڑنے پہ، اگر اسے مجبور کر دیا جائے، اگر کسی مومن کو، مسلمان کو مجبور کر دیا جائے، پھر اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ بے شک وہ اپنی زبان سے باطل کا اقرار کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ قبلہ یہ آیت کریمہ جو 166 نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قبلہ کتنے پیغام اس نے دیے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتایا کہ عقیدہ تقیہ بھی کوئی ہے، کوئی عقیدہ ہے۔ عقیدہ تقیہ اس کا مورد کیا ہے، عقیدہ تقیہ کا جواز بیان کیا اور عقیدہ تقیہ کی کیفیت کو بیان کر دیا۔ تو قبلہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں اس آیت کے ضمن میں، یہ عقیدہ تقیہ شیعہ کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ قبلہ دیکھیے عقیدہ تقیہ ایک اختلافی عقیدہ ہے، اسی لیے تو میں اس کو اپنا موضوع سخن بنا کے لایا ہوں تاکہ میں بیان کر سکوں ہمارے عقائد گھڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے عقائد قرآن کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔